یا ایھا الناس، اے لوگوں، آپ اپنے آپ کو، ہماری بیٹیاں بہنیں اپنے آپ کو اس وقت رمضان کی محبت میں، قرآن کی محبت میں، ایمان کی محبت میں، تدبر قرآن اور علم کے لیے جو سفر کر کے آئی ہیں، اس کی محبت میں آنے کا مقصد اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو دل میں اتارنا ہے، عمل میں اتارنا ہے، اور زندگی بھر یہ مفہوم ہمیں بھولے نہ، اس طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ رب العزت کی نصیحت، اللہ کا وعظ، اللہ کا پیغام، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن یہ پہنچ چکا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، تمہارے سینوں کے لیے، تمہارے دلوں کی ہر بیماری کی اس میں شفا ہے، تمہارے ہر درد کی اس میں دوا ہے، وَہُدًى، اور جس طرح کا بھی زندگی میں چلنے کے لیے کوئی راستہ چاہیے ہو، ہدایت، طریقہ، تو وہ اس قرآن مجید میں موجود ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ اللہ کی ایمان والوں کے لیے خاص الخاص رحمت ہے قرآن، اور ایمان والوں کو اللہ کی اس انعام پر، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اللہ کے اس فضل پر، انعام پر، احسان پر، وَبِرَحْمَتِهِ، اور اس کی رحمت پر، فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، دل و جان سے فرحت محسوس کرو، خوش ہو جاؤ دل و جان سے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کائنات میں جو بھی کچھ جمع کر لو گے اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ نے اس انداز میں شان بیان کی ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہیں روحانی غذا کے لیے، ایمانی غذا کے لیے، سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، ہر غم سے نجات کے لیے، ہر بیماری سے نجات کے لیے جو چیز چاہیے وہ اللہ نے قرآن کی شکل میں تمہاری جھولی میں ڈال دی ہے، اس سے بڑھ کے خیر تم کائنات میں حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ جو سورہ طٰہٰ کا تذکرہ کیا تھا 123 نمبر آیت کا، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، یہ جو ہدایت میں نے نازل کی ہے یعنی قرآن مجید، جو اس کی پیروی کرے گا، اس کے طریقے پر چلے گا، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ تو وہ کبھی گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ بدبختی میں مبتلا ہوگا۔ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، بدبخت بھی نہیں بنے گا، گمراہ بھی نہیں بنے گا۔ یعنی شرط کیا ہے کہ جس کتاب کو اللہ رب العزت نے نصیحت بھی کہا ہے، ہدایت بھی کہا ہے، رحمت بھی کہا ہے، ایمان بھی کہا ہے، فضل بھی کہا ہے، خیر بھی کہا ہے، تو اس قرآن مجید کے لیے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ، جو اس کی پیروی کرتا ہے، اس کے مطابق چلتا ہے، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، نہ تو وہ کبھی گمراہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کبھی بدبخت ہو سکتا ہے، اور جو اس پر چل پڑے اس کے لیے یہ شانیں ہیں، اور جو کسی بھی وجہ سے، پیارے پیارے، کسی بھی بہانوں کی وجہ سے، کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، کسی بھی لوچ کی وجہ سے، کسی بھی لالچ کی وجہ سے اس راستے سے کٹ کے چلتا ہے نا، تو اللہ رب العزت نے سورہ تکویر میں فرمایا 26 نمبر آیت میں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور تم کہاں بھاگے پھرتے ہو؟ میں تمہیں کس خیر کی طرف بلا رہا ہوں، کس ایمان کی طرف بلا رہا ہوں، کس شان کی طرف بلا رہا ہوں، کس رمضان کی طرف بلا رہا ہوں، کس قرآن کی طرف بلا رہا ہوں، کس رحمت کی طرف بلا رہا ہوں۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اور تم اتنے بدبخت ہو کہ منہ اٹھائے جدھر تمہارا دل کرتا ہے تم چل رہے ہو، لوٹ کے واپس کیوں نہیں آتے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں بہکے پھر رہے ہو، کہاں بھٹکے پھر رہے ہو؟ اور پھر سورہ انعام
155 نمبر آیت میں فرمایا وَهَذَا کتابٌ، یہ جو آپ کے سامنے کتاب ہے، جو یکم رمضان المبارک کو کھول کے آپ بیٹھی ہوئی ہیں، 12 مارچ بروز منگل، یکم رمضان المبارک، دورہ تفسیر القرآن الکریم میں جو پہلا سبق آپ کا ہو رہا ہے، اس میں آیت نمبر جو ابھی آپ کو بتائی 155 سورہ انعام کی آیت، اس میں اللہ نے فرمایا وَهَذَا کتاب، یہ کتاب جو آپ کے سامنے پڑی ہے، انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارکن، ساری برکتیں اس میں ہی ہیں۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی کی پیروی کرو۔ وَاتَّقُوا، اور اس کو پڑھ کے سمجھ کے اپنے رب سے اتنی محبت کرو کہ تمہارے دل میں خوف بھی محبت بھی، کوئی گستاخی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جائے، ڈر خوف گناہ نہ ہو جائے، یہ بھی اللہ کا۔ اور اللہ کی حب اتنی کہ اللہ رب العزت کی ذرہ برابر ہم سے برائی نہ ہو جائے، یعنی اس کو پڑھو گے تو پھر تم گناہوں سے بچو گے، گناہوں سے بچو گے تو جہنم کی آگ سے بچو گے، جہنم کی آگ سے بچو گے تو جنت میں داخل ہوگے، جنت میں داخل ہوگے تو پھر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے۔ یعنی یہ کتاب اللہ نے اس لیے نازل کی کہ ہم اپنی زندگیوں کو بابرکت بنا کے اللہ رب العزت کی رضامندی کا سبب بنا لیں۔ وَهَذَا کِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ رحم کر دے۔ اور سورہ ہجر کی آیت نمبر 9، إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ رب العزت نے اسی کلام کے لیے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، اس ذکر کو، اس یاد دہانی کو، اس نصیحت کو، اس سبق کو، اس کتاب کو ہم نے ہی نازل کیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور اس کی حفاظت بھی ہم نے ہی فرمائی۔ اب یہ 5 آیات ہے آپ کے سامنے۔ اگر آپ سے یہ سوال ہو جائے کہ آپ قرآن مجید کی روشنی میں فضائل قرآن کا کچھ تعارف پیش کریں، تو یہ 5 آیتیں آپ کے پاس ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 57-58، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123، سورہ انعام آیت نمبر 155، اور سورہ ہجر آیت نمبر 9، اور سورہ تکویر آیت نمبر 26۔